پھر اس کے بعد آیت 21 سے 24 میں شرک کرنے والا سب سے بڑا ظالم ہے. جیسا کہ مکی صورتوں کا مزاج ہی ہے کہ اس میں توحید اور شرک پہ بہت بات ہوتی ہے، تو اس آیت میں بھی 21 سے 24 میں بڑے خوبصورت طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شرک کرنے والوں کی وہ باتیں جو دنیا میں کرتے تھے اس کا تذکرہ کر کے ان کو ظالم قرار دیا، کیونکہ اللہ کا حق بندوں کو دیا جا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. پھر آئے 25 سے 28 میں دوسروں کو گمراہ کرنے والوں کا کیا انجام ہوگا. آج آپ انسانوں کی اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنتے ہیں، جیسے نیوڈیٹی پھیلاتے ہیں، غلط فلمیں ہیں، بچوں کو بگاڑتے ہیں اور کچھ اور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ کل ایسے لوگ جو دنیا میں خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی بھٹکانا چاہتے تھے، تو جب ان کو آگ پہ کھڑا کیا جائے گا تو کیا کہیں گے؟ یا لیتنا، کاش، آئی وش، کیا؟ نوردو، ہم واپس پلٹائے جائیں، کدھر؟ دنیا میں. ولا نکذب بآیات ربنا، پھر ہم اپنے رب کی آیتوں کو نہیں جھٹلائیں گے. ونکون من المؤمنین، اور مومن ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ اب کیا فائدہ؟ دیکھیے جس دن رزلٹ نکلے اور بچہ فیل ہو جائے، سوچئے جس دن رزلٹ نکلے اور بچہ فیل ہو تو وہ اپنے ایگزامینر کو کہ مجھے ایک دفعہ کلاس روم میں بھیج دیں، اب میں بہت اچھا پڑھوں گا، تو پھر اس سے فائدہ نہیں ہوگا. پھر اس کے بعد آئے 29 سے 31 میں آخرت کی تیاری سے غفلت کا انجام ہے. کیسے؟ وہ لوگ جنہوں نے اس دنیا میں دل لگا لیا. آپ دیکھیے کہ آپ اپنے بچے کو 100 روپیہ دے کر کہتے ہیں جاؤ بیٹا دہی لے آؤ، آپ انتظار کر رہی ہیں کہ وہ دہی لے کے آئے گا اور آپ کھانا بنائیں گی، اور کیا پتہ چلا کہ وہ 100 روپے لے کر کسی گیم سینٹر میں پہنچ کر کھیل کھلا کر خالی ہاتھ واپس آ گئے. آپ کو کیسا لگے گا؟ بہت برا لگے گا نا. اس مثال کو اس آیت کی روشنی میں دیکھیے. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہماری دنیا کی زندگی ہے نا، یہ بس ایک کھیل ہے. وی آر پلینگ ہیئر، اور دس اینڈ دیٹ، اور ہم دوبارہ اٹھائے نہ جائیں گے. اللہ نے کہا اچھا وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، ویژولائز کرایا جا رہا ہے. سوچو جب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو گئے تو پھر وہاں تم سے جو سوال جواب ہوں گے اس وقت جھٹلا سکو گے؟ حسرتوں سے بھری ہوئی آیت ہے. کیا پتہ چلا کہ دنیا کی زندگی محض دھوکہ ہے. آیت 32 سے پتہ چلتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، صرف آخرت کا گھر ان کے لیے اچھا ہوگا جو دنیا میں بچتے بچاتے زندگی گزاریں گے. افلا تعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ اچھا اب یہاں سے نوٹ کرنا شروع کر دیں. پورے قرآن میں آگے بھی آپ دیکھیں گی جس آیت میں آپ کو دنیا اور آخرت کا تقابل ملے گا نا، کمپیریزن ملے گا، ہیئر آفٹر اینڈ دیر دس ورڈ، وہاں اینڈ پہ عقل کی بات ہوگی. یعنی یہ تو عقل میں بات آتی ہے، اس کے لیے تو کسی مذہب کی ضرورت نہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں دنیا کی زندگی کو جو دھوکہ کہا گیا، اس میں 2 لفظ آئے ہیں، لائب اور لاہو. فرق کیا ہے؟ لائب کہتے ہیں کھیل کو، اردو میں ہم بولتے ہیں نا کھیل تماشا، تو لائب کھلاڑی کو کہتے ہیں، ملعب پلے گراؤنڈ کو کہتے ہیں. تو یہاں لائب سے مراد ہر وہ کام جو فائدہ مند نہیں ہوتا. لہو کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام جس سے انسان غفلت میں پڑ جائے. کیا یہ کلام دل فریب نہیں ہے؟ کیا آج کے دور میں ہمارے ارد گرد ایسی چیزیں نہیں ہیں جو اللہ کی یاد سے غافل کر دیں؟ تو زندگی کو ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ. پھر آیت 33 سے 34 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی کہ لوگ آپ کو تکلیف دیتے ہیں. قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ، یعنی باتیں کرتے تھے. آج بھی لوگ دینداروں کو باتیں کرتے ہیں، دین کے نام پہ باتیں کرتے ہیں اور بات نہیں تھے مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں تسلی دی کہ آپ سے پہلے رسول بھی جو تھے جھٹلائے گئے ہیں، آپ ان پہ صبر کریں. یہاں جو عمل کی بات بڑی خوبصورت مجھے لگتی ہے، اللہ کے نبی کو کیا کہا گیا؟ لا یحزنک، حزن سے، غم. یہ نہیں کہا کہ لا یغضبک، کہ آپ کو غصہ آتا ہے، غضبناک ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی باتوں پہ غصے میں آ جاتے ہیں. اللہ کے نبی جلتے تھے، کڑتے تھے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں جلنے والا بنائے، غصے میں نہ لائے ہمیں. پھر آئے 35 سے 36 میں فرمائشی معجزوں کی باتیں ہیں، اور اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو میں نہیں دکھاؤں گا. کیونکہ اللہ کی ایک سنت ہے حضرت آدم سے لے کے آخر تک کہ جس قوم نے معجزوں کا انکار کیا یا معجزہ مل گیا اور اس کی ناقدری کی، ان کی پکڑ ہوئی.
انشاءاللہ سورۃ الاعراف سے انبیاء کرام کے قصے شروع ہوں گے تو آپ وہاں یہ بات دیکھیں گے تو کیا پتہ چلا کہ جن کو معجزے چاہیے قدرت کے معجزات تو چاروں طرف موجود ہیں۔ آیت 37 39 میں اللہ تعالیٰ نے کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کی بات کر دی کہ تم کون سی نشانی مانگتے ہو، کیا تمہارا اپنا وجود بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کرامت نہیں ہے؟ آپ اس کائنات کے نظام کو دیکھو، سورج چاند ستاروں کو دیکھو، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے معجزے نہیں ہیں؟ پھر اس کے بعد آیت 40 سے 41 میں مشکل میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ ایسی مشکلوں میں اپنے بتوں کو پکارتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں اللہ سے مانگتے ہیں ہم، بڑی چیزیں جا کر بزرگوں سے مانگتے ہیں۔ مکہ والوں کا الٹ تھا معاملہ، وہ کیا کرتے تھے؟ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے بتوں سے مانگتے تھے، جب کسی بڑی مشکل میں پڑتے تھے تو اللہ کے پاس آتے تھے۔ آپ ذرا غور کیجئے تو ہمارا معاملہ تو اس سے بھی سنگین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مشکل میں صرف اللہ کو پکارو، کیونکہ اگر کوئی عذاب آئے گا، کوئی پکڑ آئے گی تو اس سے اللہ ہی نکالے گا۔ اب دیکھیں جب زلزلہ آتا ہے تو کس کے حکم سے رکتا ہے؟ وہ اور بڑھتا جائے اور بڑھتا جائے، ساری پوری بستی کو تباہ کر دے۔ تو ادھر یہی بات کر دی کہ قُلْ أَرَأَيْتُكُمْ، کیا تم نے دیکھا؟ مراجعے کے غور کرو، اگر تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے کیا تم اس وقت دوسرے کو پکارو گے؟ تو سب جانتے ہیں کہ مشکلوں میں فطرت پہ پڑے ہوئے پردے چھٹنے لگتے ہیں۔ پھر سوال آتا ہے کہ اللہ کیوں مشکلات ڈالتا ہے؟ تو اس کا جواب آیت 42 سے 45 میں ہے کہ اللہ آفات جھنجھوڑنے کے لیے بھیجتا ہے۔ جب کوئی سو رہا ہوتا ہے تو آپ اس کو اٹھاتے ہیں نا، خاص طور پہ سحری کے وقت گھروں میں کیا ہو رہا ہوتا ہے، پھر آپ اس کو جا کے خوب ہلاتے ہیں، اٹھ جاؤ سحری کا ٹائم ہو گیا ہے، وقت کم ہو رہا ہے۔ جب قوم سو جاتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ جھنجھوڑنے کے لیے آفات بھیجتا ہے۔ جس دن زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے اس دن مسجدوں میں حاضری بڑھ گئی۔ تو یہی بات ادھر اللہ تعالیٰ نے کر کے ہمیں بھی بتا دی کہ اللہ نے پچھلی قوموں میں بھی جب تکلیفیں دی تو اس وقت وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن جو ہی وہ تکلیف ختم ہوتی ہے لوگ پھر بدل جاتے ہیں۔ پھر اسی آیت میں آیت 44 میں اللہ تعالیٰ کا قانون امہال ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کا مہلت دینے کا قانون۔ اس کو سمجھیے گا، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ۔ ہم عام طور پہ کسی بندے سے جب ناراض ہوتے ہیں نا تو اس کو جو چیز دی ہو وہ بھی واپس لے لیتے ہیں۔ اللہ کی سنت اپوزٹ ہے۔ جب کوئی اللہ سے دور ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کر رہا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اور نعمتیں دیتے ہیں، یہ بھی لو، یہ بھی لو، یہ بھی لو۔ اور جب ان چیزوں میں کھو جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ ایک دم اس کی رسی دراز کرتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کو اگر آپ نعمتوں میں دیکھیں، مال بھی، اولاد بھی ہے، گھر بھی ہے، لیکن وہ نافرمان ہے، تو اس کو یاد کیجیے۔ اور اصل میں اللہ چاہتے کہ ان کی چارج شیٹ لمبی ہو جائے، ان کے گناہوں کی داستان لمبی ہو، تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان اس کو سمجھے۔ اس پہ ایک مثال بہت سمجھ آ جاتی ہے۔ کسی کے گھر میں نئی ماسی آتی ہے تو وہ کہتی میں ذرا چیک کر لوں کہ یہ ایماندار ہے بھی کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ 100 روپے کا نوٹ کہیں ڈال دیں اور وہ اٹھا لیں۔ آپ کے سب دو چوائسز ہیں، آپ فوراً اس کا کان پکڑیں، اس کو گھر سے باہر نکال دیں۔ ہو سکتا ہے وہ کہہ دے نہیں باجی یہ تو میں آپ کو دینے ہی لگی تھی، لیکن آپ نے اس کو فارغ کر دیا۔ دوسری صورت ہے کہ آپ اگلے دن 500 کا ایک نوٹ ڈالتی ہیں، وہ بھی لے جاتی ہے، تیسرے دن 1000 کا۔ اب وہ کیا سوچ رہی ہے، باجی کتنی بھولی ہے، چلو اچھا تنخواہ تو جو ملی سو ملی، ہر مہینے اوپر سے بھی لے جایا کروں گی۔ لیکن آپ آخری دن جب 5000 کا نوٹ وہ پکڑتی ہے اور آپ پوری تیاری کر چکی ہوتی ہیں تو پھر آپ اس کو پکڑ کر کان سے کہتی ہیں کہ یہ بھی دو اور کل والا بھی اور پرسوں والا بھی دو، اور پولیس کو بلا کر اس کو واپس بھیج دیں۔ مجھے بتائیے کون سا معاملہ اس میڈ کے ناطے سے بہتر ہوا؟ پہلے ہی دن اگر آپ پکڑ لیتے ہیں نا تو بچ جاتی، اسے کہنا تھا نہیں جی میں نے تو آپ کو واپس کرنا تھا، اور آپ کے اس کوئی اور جواز نہیں تھا اس کو کہنے کا۔ بس اس کو سمجھے کہ اللہ جب بہت سارے گناہوں کی مہلت دے رہا ہوتا ہے نا تو یہ انسان کو پکڑنے کی تیاریاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور یہاں اگر آپ نے نوٹ کیا کہ نہیں کیا، الحمدللہ رب العالمین، آیت 45 کے اینڈ پہ بالکل پوری وہ آیت جو کہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک خوبصورت مزاج آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع میں الحمدللہ تھا اور یہاں الحمدللہ رب العالمین آ گیا۔ پھر آیت 46 سے 49 میں مشرکین کے لیے جھنجھوڑنے کا اسلوب ہے، بہت ہی شدید قسم کا انداز ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ، تم دن رات ان کانوں سے اور ان آنکھوں سے گناہ کرتے ہو، کبھی تم نے سوچا کہ اللہ چھین لے، گونگے ہو جاؤ، بہرے ہو جاؤ، وَخَتَمَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ،
جس دل میں تم نے غیر چیزوں کی محبت ڈالی ہوئی ہے اللہ تمہارے دل کو پکڑ لے۔ اللہ سے ملی ہوئی نعمتوں کو جب تم اللہ ہی کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہو تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو لے نہیں سکتا؟ اور کیا تمہیں رات کے وقت اللہ نہیں پکڑ سکتا؟ کیا پتہ چلا کہ ہمیں ہر وقت اللہ کی پکڑ سے ڈرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 50 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اظہار عاجزی کا حکم ہے۔ کیا تھا کہ اللہ کے نبی سے آ کے مطالبے کرتے تھے، یہ دے دیں وہ دے دیں، تو اللہ کہتے ہیں ان کو بتاؤ، اور پھر نبی خود کہہ رہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نے کب کہا ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب جانتا ہوں، میں تو یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ دیکھیے اس آیت کا نمبر نوٹ کر کے رکھ لیں، اللہ کے نبی اپنے بارے میں کیا کہتے تھے، اور آج کچھ مسلمان نہ سمجھی میں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو سب باتوں کی خبر ہے، آج بھی جو ہو رہا ہے یا کل بھی ہو رہا تھا، تو آیت کیا کہہ رہی ہے؟ لا اقولو، میں ایسی بات نہیں کہتا۔ پھر اس کے بعد قرآن سے ہدایت کس کو ملے گی؟ اس کا جواب آیت نمبر 51 میں ہمیں دکھے گا، وَانذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ، ان لوگوں کو ڈرائیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیے آپ اس بات کو اب سن رہے ہیں نا، اور آپ روز سننے کو آ رہے ہیں، کس بات کی دلیل ہے؟ کہ آپ کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، آپ اللہ کی پسند کے بننا چاہتے ہیں۔ جن دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں ہے یا اگنورنٹ ہے بیچارے، پھر وہ ان کو بات کہیں بھی تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ پھر آیت 52 سے 53 میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقراء کو اپنی قربت سے محروم نہ کریں۔ مکہ کے کچھ سردار تھے بڑے بڑے، جن کے دلوں میں بڑے پن کا احساس تھا، ہم تو بہت پیسے والے ہیں، ہم بڑے امیر ہیں، ہم تو پڑھے لکھے ہیں۔ اب آپ کی محفل میں بلال جیسے غریب لوگ بھی آتے تھے، عبداللہ بن مسعود جیسے بکریوں کو چرانے والے لوگ بھی آتے تھے، تو یہ بڑے لوگوں کو سٹیٹس کا پرابلم ہوتا تھا، کہتے تھے جہاں سب ہوتے ہیں وہاں ہم نہیں آئیں گے، آپ ان سب کو دور کریں، ہمارا ایک اسپیشل سیشن رکھیں اور بڑا اچھا سا ہو، اور بڑے پروٹوکول سے ہمیں بٹھائیے، اور کوچیز ہوں اور کافی ہو اور قہوہ ہو اور یہ وہ، اور ہم ٹانگوں پہ ٹانگیں رکھ کے بڑی رونت کے ساتھ آپ کی بات سنیں، ہم ایسا لیکچر آپ کا اٹینڈ کر لیں گے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو طلب تھی، ان کے لیے کیا فرق پڑتا ہے، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر ان بڑے لوگوں کو اس سے ہدایت ملنی ہے تو میں یہ بھی کر لیتا ہوں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ کچھ سسٹر جن کو اللہ قرآن سے محبت دے دیتا ہے، پھر وہ اپنی دوستوں کے لیے بڑے خوبصورت ارینجمنٹس کرتی ہیں، پورا پارٹی ڈیکور ہے کیا کہ چلے ہماری دوستیں آئیں، پھر وہ جب وہ آتی ہیں تو خواہش کیا ہوتی ہے کہ ان کا دل کھلے، لیکن کبھی کبھی ایسی محفلیں صرف اچھے کپڑے اور فیشن میلہ بن کے ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے یہاں یہ بات کہہ دی، ان کے نصیب میں ہدایت ہے کہ نہیں، لیکن آپ ان بیچاروں کو جو ہدایت کی طلب میں آپ کی طرف بھاگ بھاگ کر آتے ہیں اپنے سے دور نہ کیجیے۔ پھر کیا پتہ چلا ہے 54-55 سے کہ فقراء کی عزت افزائی کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی کوئی امیر خود امیر تو نہیں ہوا، اسی طرح کوئی فقیر خود فقیر تو نہیں ہوا، تو لہٰذا کسی کو اس کے پیسے کی کمی کی وجہ سے بے عزت نہیں کرنا، اس کی عزت کو کم نہیں کرنا، بلکہ کیا کہا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ۔ کیا پتہ چلا جو بیچارے تھوڑے سے کمزور لوگ ہیں ان کو اللہ کی رحمتوں کی امید دلا لیجئے، اور ان کو بتائیے کہ اگر آپ اس دنیا میں اچھے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو دوسرے لوگوں سے پہلے جنت ملے گا۔ حدیث کل بھی ہم نے شاید پڑھی تھی کہ 500 سال پہلے چلے جائیں گے فقراء۔ آپ نے کبھی جہاز میں سفر کیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایئرپورٹ پہ کچھ لوگ بالکل سوٹ کیس کے ساتھ، یعنی ایک بالکل بریف کیس کے ساتھ آتے ہیں، فرسٹ کلاس میں سفر کرنا ہے، کچھ کے پاس 4-5 لگیج ہوتے ہیں۔ اچھا وہ جو لگیج کروانے والے ابھی بیچارے بورڈنگ پاس لینے میں وزن کم کرو زیادہ کرو میں الجھے ہوئے ہیں، اور ایک بندہ جا کر اپنا ٹکٹ لے کر بورڈنگ پاس لے کے نکلتا ہے، اس وقت لوگوں کو اس پہ بڑا رشک آتا ہے۔ قیامت کے دن وہ لوگ جن کو دنیا میں کم لگیج ملا ان پہ بھی لوگ فخر کریں گے، رشک کریں گے کہ کتنے اچھے طریقے سے یہ چلے گئے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کی طرف سے سمجھوتے کی پیشکش جو اللہ کے نبی سے ہو رہی تھی، اس کا ذکر 56 سے 58 میں، یعنی سودے بازی پہ آ گئے تھے۔ اگر آپ پورے مکی دور کو 3 حصوں میں بانٹے نا تو اس میں شروع میں تو کچھ نہ انہوں نے اتنا سمجھا، پھر بیچ کے دور میں بہت ظلم شروع ہو گئے، تیسرا جو دور تھا جس میں ان کو لگا کہ یہ نہیں چھوڑیں گے، یعنی بلال عہد کہنا نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ کے نبی کے باقی ساتھی بھی ایسے تھے، تو پھر انہوں نے گیو اینڈ ٹیک پہ بات کرنی شروع کی، اچھا یہ کر لو وہ کر لو، جیسے کہ سورت کافرون آپ سبھی جانتے ہوں گے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو یہ آیت بالکل اسی طرح کی ایک آیت ہے کہ تم جو مرضی کہہ لو میں اللہ کا راستہ نہیں چھوڑوں گا، اور ہمارا بھی یہ ایمان ہونا چاہیے کہ ہم
اللہ کی بات نہ چھوڑیں، چاہے دنیا کی ہر فائدے کو ہمارے سامنے رکھ دیا جائے۔ پھر آیت 59 میں اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بیان ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ۔ اب دیکھیے 5 چیزیں آتی ہیں جن کا تذکرہ یہاں بھی اور آگے بھی ہم پڑھیں گے سورہ لقمان میں، کہ غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ مفاتیح الغیب، غیب کی چابیاں۔ خشکی تری میں کیا ہے، اور اللہ کا علم کتنا ہے، وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا۔ خزاں میں، آٹم میں جو پتا بھی درخت سے نیچے گرتا ہے، اللہ کو اس کا بھی پتا ہے۔ آپ نے جن ملکوں میں خزاں کا موسم دیکھا ہو، ہوس کا فیریے دیکھا ہو، آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں اتنے پتے ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے مجھے ایک ایک پتے کا پتہ ہے، اور زمین میں جو دانہ خشک ہے یا تر اس کا پتہ ہے۔ تو اس سے ذرا آپ اللہ تعالیٰ کی وسعت کو دیکھیے اور مروب ہونا ہے۔ پھر آیت 60 سے کچھ نیند کی باتیں ہیں۔ آپ میں تو نہیں کسی کو نیند آ رہی ہے؟ وفات کا اطلاق نیند پر ہوتا ہے، یعنی جو نیند ہے نا، یہ موت کی چھوٹی بہن ہے، یہ کہہ سکتے ہیں آپ۔ یعنی جب ہم سوتے ہیں نا تو ہماری روح میں سے ایک روح اوپر جاتی ہے جو واپس آ جاتی ہے، لیکن موت کی صورت میں ایک دوسری روح بھی چلی جائے گی جو کہ واپس نہیں ہوگی۔ اصل میں صبح شام رات دن اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کبھی سلاتے ہیں کبھی جگاتے ہیں، تو یہ مرنے کے بعد دوبارہ جینے کے ثبوت ہے کہ جیسے روز رات کو بستر پہ لیٹتے ہو اور صبح اٹھ جاتے ہو، تو نیند وفات اصغر ہے، چھوٹی موت ہے یہ۔ دن بھر پھر کام کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، اسی طرح ایک دن ہمیں وفات کبریٰ یعنی بڑی موت آ جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر آیت 61 62 میں کیا بتایا کہ انسان سر سے پاؤں تک اللہ کے اختیار میں ہے۔ وی کینٹ گو بیونڈ اللہ's پکڑ، اللہ کی پکڑ میں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ۔ کیا پتہ چلا، کبھی بھی اپنے آپ کو اللہ کی رینج، اللہ کی پکڑ سے دور نہ سمجھیے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 63 سے 64 میں ہر مصیبت اور کرب سے اللہ تعالیٰ ہی بچاتا ہے انسان کو، اس چیز کا یقین رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے کہ آپ ابھی تک جتنا بھی پڑھ چکے ہیں نا، کم از کم آپ کو یہ تو یقین آ چکا ہوگا کہ ہمارے دکھ تکلیفیں اللہ ہی دور کرے گا، تو پھر جو دور کرے گا ہمیں اسی پہ نظریں لکھانی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے عذاب کی 3 صورتوں کا تذکرہ آیت 65 سے 67 میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی کبھی ایک صورت میں پکڑتا ہے، کبھی دوسری میں پکڑتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ لڑائیاں جھگڑے، کبھی ماتحتوں کا سرکش ہو جانا، اولادوں کا بگڑ جانا، اسی طرح سے آپ دیکھیے گروہ گروہ فرقے فرقے ہو جانا۔ اللہ کے نبی نے دعا کی تھی تو اللہ کے نبی کی جو 2 دعائیں قبول ہو گئی تھی لیکن ایک دعا قبول نہیں ہوئی تھی، آج ہم اس کا عملی اظہار دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ امت کی آزمائش تھی، اور وہ کیا ہے کہ گروہ گروہ ہوئی بھی امت ہے۔ پھر اس کے بعد آگے آیت نمبر 68 سے 69 میں غیرت ایمانی کا تقاضا، یہ آیت ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ آج ہم ذات کے نام پہ، برادری کے نام پہ، سمدھیانوں کے نام پہ لوگ ناراض نہ ہو جائیں، ہم ایسی محفلوں میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں جہاں شیطانی کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان 2 آیتوں کو جا کر ذرا اس کی تفسیر سن لیجئے گا، بس ان ڈیپتھ اسٹڈی کی ان آیتوں کو کھولیے اور سن کر دیکھیے، تو ہمارے ایمان کی غیرت ہے کہ ہم ایسی جگہ پہ مت بیٹھے جہاں نافرمانی ہو رہی ہے۔ پھر آیت 70 میں دین کو کھیل تماشا بنانے والوں کا انجام، خوشی کے نام پہ النکاح من سنتی، لیکن اس شادی میں کتنی سنتیں ٹوٹتی ہیں، یہ دین کو کھیل بنانا ہے، تماشا بنانا ہے۔ اسی طرح کہیں بھی خواہش پرستی کے نام پہ دین کو بدلنا، یعنی خواہش پرست لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ دین کو اپنی خواہشات کے تابع بناتے ہیں، جبکہ توحید پرست اپنے آپ کو دین کے تابع بناتے ہیں۔ تو دیکھیے نام جب ہم دین کا لیں تو پھر ہمیں کام بھی دین کے مطابق کرنا چاہیے۔ اللہ کی دی ہوئی خوشیوں کے جو موقع ہیں، کیا کبھی کبھی ہمارے نافرمانی کے ذریعے نہیں بن گئے؟ اور آج تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ دین کا انتحال کیا کر دیا لوگوں نے کہ خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناراض نہیں کریں گے تو اور کب کریں گے؟ اب میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، اب میں اس پہ بھی نہ ناراض کروں، ہم کہتے نہیں لیکن ہمارا عمل یہ بات بتا رہا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد 71 72 میں جماعتی زندگی کی برکت، مل کر رہنے سے۔ اسلام اکیلے رہنے کی بجائے جڑ کے ٹیم ورک سکھاتا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیم ورک کی برکتیں آپ کو مجھے آیت 71 سے 72 میں
نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم بہت سارے ایسے شیطانوں سے بچ جاتے ہیں جو ہمیں گمراہ کرتے ہیں۔ آج بھی اگر آپ کی کوئی بیٹی، کوئی بیٹا، کوئی بہو، کوئی بھی، آپ خود بھی، آف کورس ہم سبھی اپنے اوپر اس کو لیتے ہیں، کبھی آپ کو محسوس ہوتا ہے نا کہ آپ بہک رہے ہیں، آپ کا گناہوں میں دل لگ رہا ہے، بیٹا ہے تو اب یہ باہر بھاگ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، تو آپ اس کو فوراً کسی اچھی کمپنی میں لے کے چلیے۔ اچھی صحبت ہمیں بتاتی ہے اس کے برعکس کچھ شیاطین ہے، یعنی یہ آیت جو ہے نا پڑھتے ہی ایسے لگتا ہے جن چپک رہے ہیں۔ کسی کو اسیب ہو رہا ہے تو کیا کہا کہ مل کے رہو، تنہا نہ چھوڑیں۔ ایسے بندے کو آپ کبھی تانا نہ دیں، الزام نہ دیں، وہ اور بفرے گا، اس کو اور غصہ آئے گا، وہ اپنے ساتھ ہی بیچارہ اتنا جھگڑ رہا ہے، آپ کچھ کہیں گے تو اس کو اور غصہ آئے گا۔ اور آیت 73 میں کائنات کی تخلیق کا مفہوم اور نتیجہ، یعنی اللہ نے آپ کو مجھے حق کے لیے پیدا کیا ہے، تو میں صرف اس دنیا کے دکھوں میں نہ چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد آگے پھر آپ نوٹ کریے کہ پارے کا جہاں تک اینڈ شروع ہوتا ہے نا، وہاں کس کا ذکر ہوتا ہے عموماً؟ آپ اس دفعہ یہ نوٹ کر رہے ہیں چیز؟ اکثر پاروں کی تکمیل کے قریب حضرت ابراہیم کا قصہ آ جاتا ہے، کیونکہ اصل میں وہ ایک کہہ لیجئے کہ سمبل ہیں ہر دور کے لیے، کہ جنہوں نے شرک والے ماحول میں بھی اپنی آئیڈینٹی کو لوز نہیں کیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پرستی کا بیان ہے ادھر۔ مشرک ماحول میں پیدا ہوئے تھے، ان کا باپ بت پرست بھی تھا، بت بناتا بھی تھا، اور بڑی امیر کبیر قوم تھی، یعنی آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ بادشاہ اور وزیروں کے گھر میں رہتے تھے، یعنی حضرت ابراہیم کا باپ اس دور کے بادشاہ کا بہت قریبی شخص تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اتنے اندھیروں میں توحید پہ جما دیا۔ تو آج آپ میں کہتے ہیں امریکہ رہ رہے ہیں جی، کینیڈا رہ رہے ہیں، چائنا ہے جی، فلاں ہیں جاپان میں، اب ہم یہاں اپنے بچوں کو اسلام پہ کیسے رکھیں؟ تو یہ فطرت کی پکار ہے، اور یہ پورا مشاہدہ ہے۔ آپ اس کو جب پڑھتے ہیں، سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، اور اس طرح کی چیزیں دکھا کے اللہ نے ان کے دل کو توحید پہ جوڑ دیا۔ پھر اتمام حجت ہے مشرکین پر حضرت ابراہیم کے اس عمل سے، آیت 76 سے 79 میں، کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللیل۔ آپ سب کو یہ قصہ آتا ہوگا، رات دیکھی، پھر اس میں ایک ستارہ تھا، پھر کہنے لگے اچھا یہ رب ہوگا، لیکن جب وہ چھپ گیا تو کہا انی لا احب الافلین۔ پھر جب انہوں نے چاند کو دیکھا کہا یہ رب ہوگا، لیکن پھر سورج کو دیکھا، جب سارا کچھ دیکھا تو ان پہ کیا کہا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ، یعنی میں ان سب کے نظام کو چلانے والے کیا پتہ چلا؟ یعنی دین ابراہیمی جو ہے وہ دلیل پہ، ہمارا دین دلیل کو مانتا ہے، کسی کے چہرے سے ہی اس کی اصل شناخت ہو جاتی ہے۔ اور عبادات اور توحید سے مقصود کیا ہے کہ ایک انسان اللہ کو ایک مان لے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 80 سے 82 میں آپ کو مجھے ایک میسج ملتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ بہت ہی بڑا میسج ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، کیونکہ جو ہی حضرت ابراہیم نے شرک کے اس ماحول میں اللہ کی بات کی، قوم آ گئی۔ آیت دیکھ لیجیے 80 سے 82 کا پورا قصہ ہے۔ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اس کی برادری، اس کی قوم اسے لڑتی بھی آ گئی۔ تو ابراہیم ان کو تبلیغ کر رہے ہیں کہ دیکھو تم مجھے اللہ کے معاملے میں پیچھے نہیں ڈال سکتے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 83 میں انبیاء کرام ظہور نبوت سے پہلے بھی گناہوں سے محفوظ رہتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی عصمت کی حفاظت کرتے تھے، ان کی عقل کی حفاظت کرتے تھے۔ یہ اللہ نے اس میں بتا دیا، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا ابراہیم، یعنی اللہ اپنی قوم سے بات کرنے کا طریقہ بھی سکھا دیتے ہیں۔ پھر دوبارہ آپ دیکھیے مستقل، یہ بھی بات پیچھے والے پاروں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پارے کے اینڈ پہ انبیاء کرام کا گلدستہ پیش کیا جاتا ہے۔ آیت 84 سے 87 میں کتنے نبی ہیں؟ اسحاق، یعقوب، نوح، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، الیسع، یونس، لوط، وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، کون ہے؟ علیہم السلام۔ 18 نبیوں کے نام ہیں، اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں کی بات کر کے اینڈ پہ کیا کہا ہے؟ اگر اس آیت 88 کو یاد کر لیجئے، شرک تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، یعنی یہ نبی اپنی ساری خوبیوں اور ساری خدمات کے باوجود وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان کے عمل ضائع ہوتے۔ تو شرک وہ جراثیم ہے، وائرس ہے، جو باقی ساری نیکیوں کو بھی ختم کرتا ہے۔ اللہ آپ کو اور ہماری نسلوں کو شرک سے بچا دے۔ پھر آیت 89 میں اہل یثرب کے لیے کچھ بشارتیں ہیں، یعنی مکہ والے نبی کی قدر نہیں کر رہے،
بے فکر ہو جاؤ، میں ان سے نبی کو نکال کے تمہارے پاس لانے والا ہوں۔ آیت 90 میں پیروی اس کی کرو جو ہدایت پر ہے، یعنی بے ہدایتوں کے پیچھے نہ لگو بلکہ ہدایت والوں کے پیچھے لگو۔ آیت 91 میں یہود کا ایک جھوٹ کھول کر سامنے رکھ دیا گیا کہ یہ کس طریقے سے اللہ کی چونکہ قدر نہیں کرتے اور اپنے اپنے دور کے نبیوں کے یہ دشمن ہو گئے تھے اور کتابوں کو انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا، حالانکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ خود ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ پھر قرآن پاک کی 5 شانیں آپ کو 92 آیت میں مل رہی ہیں۔ اگر آپ قرآن سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا تو اس آیت پہ غور و فکر کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کی بہت ساری شانیں ہیں، یہ مبارک بھی ہے، یہ تصدیق بھی کرتا ہے، اور اللہ نے اس کتاب کو بہت ساروں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ اور آیت 93 میں جھوٹی نبوت کے دعوے دار اور جھوٹ پہ زندگیاں گزارنے والے کی موت کا وقت ہے۔ بڑی ہی تکلیف دہ کیفیت ہے اس آیت کو اگر آپ پڑھیں کہ جب وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اس میں ہمارا ایک لیکچر بہت ہی زیادہ لوگوں کو اس نے فائدہ دیا تھا، جس میں پورا قصہ تھا اور میں مر گیا، کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو اس وقت کیا حسرتیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس کو سننا چاہیں تو آپ اس کو بھی یوٹیوب سے یا nurulquran.com سے فائنڈ آؤٹ کر لیجئے۔ اور اس کے بعد پھر اینڈ پہ آیت 94 میں روز قیامت تمام انسانوں کا دوسرا جو اجتماع ہوگا اس کا تذکرہ ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، تم آ گئے ہمارے پاس اکیلے، كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، کیا پتہ چلا کہ دنیا میں آئے بھی اکیلے اور جائیں گے بھی اکیلے، اور وہاں کوئی بھی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور آیت 95 سے بلکہ پارے کے اینڈ تک، لیکن یہاں اگر آپ دیکھیں تو 99 تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو تو صحیح کیسے گٹھلیوں کو پھاڑتا ہوں، بیج سے درخت نکالتا ہوں، سورج چاند ستارے، یعنی یہ آیت بھی خاص طور پہ ان آیات میں سے ہے، یہ پورا ٹکڑا کہ جس میں ساری آیات کائنات کی نشانیاں اکٹھی ہو گئیں، لیکن مشرک جو ہوتا ہے اس کی شاید نظر کمزور ہوتی ہے، اس کو دکھتا ہی نہیں ہے، اس لیے پھر آیت 100 سے 103 تک توحید کا بیان اور شرک کی نفی ہے، یعنی اللہ کی اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی یہ اس سے زیادہ دوسروں سے جڑتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اتمام حجت ہے آیت 104 سے 105 تک کہ اللہ نے تو حق واضح کر دیا ہے، قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِن رَبِّكُمْ، دلیل آ گئی، قرآن پڑھ لیا، پارا پورا ہو گیا، فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ، جس نے اب اس کے آنکھیں کھول لی اس کا فائدہ اس کو ہوگا، وَمَنْ عَمِيَ، پھر بھی کو اندھا رہے، یعنی پھر بھی وہ شرک کرے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرے، فَعَلَيْهَا، تو اس کا وبال اسی پہ ہوگا۔ تو کیا پتہ چلا؟ چند اہم ہدایات مل گئیں آیت 106 سے 108 میں کہ اس وحی میں جو نبی کے ذریعے سے انسانیت تک پہنچی اس میں شرک کی کوئی گنجائش نہیں، لیکن جو لوگ شرک کر رہے ہوتے ہیں ان کو گالی نہ دو، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی تبلیغ کے دوران بدتمیزی نہ ہو کرو، گستاخ نہ ہو، ان کو برا کہو گے وہ غلطی سے تمہارے رب کو بھی کہہ دیں گے۔ لہٰذا اہل ایمان کی تسلی کے لیے آیت 109 میں کہہ دیا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کہتے تو یہ لوگ یہی ہیں کہ جب بھی کبھی ہمارے پاس کوئی نشانی آئے گی ہم اس کو مان لیں گے، لیکن جب آتی ہے تو یہ مانتے نہیں، کیونکہ حق قبول کرنے کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے کب؟ جب بندہ اس کو بار بار نہ کرے۔ آخری آیت پہ میں آپ کو موقع دوں گی، چند سیکنڈ غور کیجیے، وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، اور ہم پھیر دیتے ہیں ان کے دل کو اور ان کی آنکھوں کو، کیوں؟ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے پہلی دفعہ اس پہ، وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتقام ہے۔ آپ ابھی اس کو دیکھیں اور پھر جب اگلا پارہ شروع ہوگا نا تو دونوں کا ربط ہے۔ آپ کو قرآن میں ایک سیکوینس تو دکھ رہا ہے نا، ہم اس انداز میں جو پڑھ رہے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی لگ رہا ہوگا کہ قرآن میں ایک حرف نہیں ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، حالانکہ یہ ہمارے علم کی کمی ہے۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ جب مستقل آپ اللہ کی بات کو پیچھے کریں، اللہ کی دعوت کو اگنور کریں تو اللہ توفیق چھین لیتا ہے۔ آپ کو کوئی ایک بار بلائے گا، آپ نہیں جائیں وہ دوبارہ بھی بلا لے گا، تیسری دفعہ کے بعد وہ کہے گا چھوڑ دو، پتہ نہیں یہ ضد نہ ہو جائیں، یہ اوفینڈ ہو رہی ہیں۔ If you will not use it, you will lose it، تو آپ کے میرے لیے اس میں یہی پیغام ہے
کہ آج ہم نے اپنے سے یہ نیت کرنی ہے کہ اللہ کی اس کتاب کی جو بات سننے کا ہمیں موقع ملے لبیک کہنا ہے، جس نیکی کا موقع ملے لبیک۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہم نہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ چھین لے گا۔ آپ دیکھیں جو مشین یوز نہیں ہوتی آخر خراب ہو جاتی ہے، آپ گاڑی 6 مہینے کھڑی کر دیں پورچ میں تو اس کی بیٹری ڈاؤن ہو جائے گی۔ تو جتنی بھی کوشش کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کا راستہ آسان کرے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب